بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ہندی عالم کی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ کتاب شیخ علامہ ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمہ اللہ کی ہے، اور اس کتاب نے عربوں پر بہت زیادہ اثر چھوڑا اور ان کو بہت زیادہ متاثر کیا اپنے زبان کے اعتبار سے اور اپنی انفارمیشن اور معلومات کے اعتبار سے. اس کتاب کا مقدمہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اس کتاب کے مقدمے کو لکھنے میں انہوں نے اپنی سعادت مندی کا اظہار فرمایا. یہ کتاب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 30 سال کی عمر میں ہی لکھا. جب وہ 30 سال کے تھے تقریباً، تبھی یہ کتاب انہوں نے تالیف فرمایا. اس وقت حضرت مولانا کی علمی صلاحیت، قابلیت، فکر کی بلندی سے کوئی واقف نہیں تھا، اور خاص طور سے عرب تو بالکل نہیں. اس وقت حضرت مولانا نے اپنی کتاب کے محتویات، اس کی فہرست کو مصر میں بھیجا ڈاکٹر احمد امین کے پاس، جو اس وقت رئیس لجنۃ التألیف والترجمۃ والنشر فی مصر تھے. مصر میں وہ شعبہ نشر و اشاعت اور ترجمے کے صدر تھے. اس میں ان کے پاس یہ کتاب جو ہے بھیجی انہوں نے. پھر وہاں سے مطالبہ ہوا کہ کتاب کے کچھ حصے بھیجے جائیں. پھر حضرت مولانا نے کتاب کا کچھ حصہ بھیجا، اور پھر اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے کسی کیا کہتے ہیں اجنبی مواد سے بھی استفادہ کیا ہے. اس پر حضرت مولانا نے کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ہاں، کیونکہ حضرت مولانا نے اس کتاب کو تیار کرنے میں بہت ساری انگریزی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا. اس کے بعد اس کتاب کے چھپنے کی منظوری آ گئی، اور پھر منظوری آنے کے چند مہینے کے بعد حضرت مولانا کا سفر حجاز کا ہوا، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کتاب چھپ چکی ہے. منظوری تو آ چکی تھی، لیکن چھپ چکی ہے اس کا پتہ آپ علیہ الرحمہ کو نہیں تھا. تو حجاز کے سفر میں آپ کی ملاقات شام کے سفیر جواد المرابط سے ہوئی، اور اسی ملاقات میں حضرت مولانا نے وہ کتاب چھپی ہوئی ان کے ہاتھ میں جو ہے پایا. اور جواد المرابط جو شام کے سفیر تھے اور المجمع العلمی کے وہ رکن تھے، تو اس وقت حضرت مولانا سے ہی جواد المرابط یہ فرما رہے تھے کہ ہندوستانی اسی کتاب کا حوالہ دے کر کے، جو کتاب خود حضرت مولانا کی لکھی ہوئی تھی، کہ ہندوستانی علماء کی فکر میں کتنی بلندی ہے، کتنی مضبوطی ہے، اور کتنا جو ہے ان کا اعلیٰ فکر ہے، اور اس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے تھے. اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے کر کے بات کر رہے ہیں وہ وہی شخص جو ہے اس کتاب کا مؤلف اور مصنف ہے. یہ کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین اپنی زبان کے اعتبار سے بھی نہایت اہم ہے، اور معلومات کے اعتبار سے بھی نہایت اہم ہے. آج سے چند مہینے پہلے ہمارے کچھ ناظرین کی یہ فرمائش آئی تھی کہ اس کتاب کی عبارت بھی پیش کی جائے اور اس کا ترجمہ کی جائے. وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو شروع نہیں کر سکا تھا. اب کچھ وقت ملا ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو شروع کیا جائے. جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کی عبارت کو سمجھیں گے تو خود اس کتاب کی معنویت اور اس کی اہمیت زبان کے اعتبار سے اور معلومات کے اعتبار سے دونوں پتہ چلے گا. تو چلیے آج کا جو سبق پیش کیا جانا ہے یا جو عبارت پیش کی جانی ہے اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے چند الفاظ کے معانی پر غور کرتے ہیں
ان کے معانی کو دیکھتے ہیں پھر عبارت کو سمجھیں گے۔ الاحتضار نزا کی حالت، جہاں کنی کی کا عالم، جہاں کنی کی حالت۔ تدلّا گرنا، ای فی الحاویہ ان پستی میں۔ انحدر بلندی سے نیچے گرنا، انحدر ینحدر انحدار۔ تردّا گرنا، اس کے معنی بھی وہی ہے، نیچے کی طرف گرنا۔ تردّا گرنا، التردی السقوط، اصف یصف اصفافا گرنا۔ المصیر ٹھکانہ انجام۔ رشد عقل فراست سمجھ۔ خفت یخفت و یخفت کمزور پڑھنا ماند پڑھنا۔ فضلاً عن اس کے ساتھ ساتھ، بشمول اس کے علاوہ، یہ دونوں معنی اس کے ہیں۔ عربی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالاضافۃ الی علاوۃ علی، علاوۃ علی۔ الباب الاول پہلا باب، العصر الجاہلی جاہلی دور زمانہ جاہلیت۔ الفصل الاول پہلا فصل، الانسانیت فی الاحتضار انسانیت جا کنی کے عالم میں، نزا کی حالت میں۔ الاحتضار ابھی اس سے پہلے اس کا معنی آ چکا ہے۔ الانسانیت فی الاحتضار انسانیت جا کنی کے عالم میں، انسانیت نزا کی حالت میں، مبتدا خبر کا جملہ ہے۔ الانسانیت مبتدا ہے، فی الاحتضار جار مجرور مل کر کے خبر ہے۔ كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف، چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی بغیر اختلاف کے تاریخ کے سب سے پست دور میں سے ہے۔ چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی بلا اختلاف تاریخ کے سب سے پست دور میں سے تھی، یعنی یہ جو چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی گزری ہے، یہ تاریخ کا سب سے پست دور تھا۔ کان القرن السادس والسابع، کانا کا یہ مبتدا ہے، اور من احط ادوار التاریخ یہ اس کی خبر ہے۔ فکانت الانسانیت متدلیۃ منحدرۃ منذ قرون، صدیوں سے انسانیت پستی میں گر رہی تھی، گرتی جا رہی تھی۔ کانا کا یہ انسانیہ مبتدا ہے، متدلیۃ منحدرۃ یہ اس کی خبر ہے، خبر اول خبر ثانی۔ فکانت الانسانیت متدلیۃ منحدرۃ منذ قرون، صدیوں سے انسانیت پستی میں گرتی جا رہی تھی۔ مترادف ہے متدلیہ منحدرہ، دونوں کا معنی ہے نیچے کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف گرنا، پستی میں جو ہے گرنا، پستی میں جانا، پستی میں گر رہی تھی، پستی میں جا رہی تھی۔ وما على وجه الارض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي، روئے زمین پر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اس کا ہاتھ تھامتی اور اسے گرنے سے روکتی۔ وما على وجه الارض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي، روئے زمین پر قوت کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو تمسك بيدها اس کا ہاتھ پکڑتی، یعنی انسانیت کا ہاتھ پکڑتی، وتمنعها اور اسے روکتی، من التردي پستی میں جانے سے، پستی میں گرنے سے۔ ما لیسا کے معنی میں ہے، اور ما کا جو مبتدا ہے وہ قوہ ہے، اور علی وجہ الارض جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور خبر جو ہے شبہ جملہ کی شکل میں آیا ہے جو کہ جار مجرور ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر جو ہے قوہ کی جو صفت ہے تمسکو وتمنعها من التردي، فقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها، دنوں نے یعنی ایام نے، زمانے نے اس کو بڑھا دیا سرعت کے اعتبار سے، تیزی کے اعتبار سے، فی ہبوطها اس کے گرنے میں، یعنی زمانے نے اس کی گراوٹ کی تیزی کو اور بڑھا دیا، ہم اس طرح سے اردو میں ترجمہ کریں گے۔ وشدۃ فی اصفافها، اور اس کے گرنے کے زور کو جو ہے اور بڑھا دیا، اور شدت کے اعتبار سے، زور کے اعتبار سے، فی اصفافها اس کے گرنے میں، یعنی اس کے گرنے کی شدت کو، زور کو اور بڑھا دیا۔ سرعتاً اور شدتاً یہ دونوں تمیز ہے۔ فقط زادتها اسے یعنی زمانے نے، اسے یعنی انسانیت کو، ایام دنوں نے، زمانے نے بڑھا دیا سرعت کے اعتبار سے، فی ہبوطها اس کے گرنے میں، یعنی زمانے نے اس کی گراوٹ کی تیزی کو اور بڑھا دیا، اور اس کی گراوٹ کے زور کو، شدت کو اور زیادہ بڑھا دیا، تیز کر دیا۔
اس سے آگے کا ترجمہ اس سے اگلے ویڈیو میں ہم پیش کریں گے. وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ 10 منٹ کی ہی ویڈیو بنتی ہے. مع السلامہ، خدا حافظ.